و سامعین گرامی، آج کے عنوان پہ گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے مختصر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے امتی کے درود و سلام پڑھنے کا اسے جواب دیتا ہوں۔ تو کوشش ہم سب کو یہی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھا کریں اور اپنے اوقات کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام سے مزین رکھیں۔ آج کے ماہ جمادی الاخر کے اس دوسرے جمعۃ المبارک پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے اتحاد امت کے لیے نسبت رسول سب سے مؤثر ذریعہ، اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ انفال کی آیہ مبارکہ 46 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ باہمی تنازعات، باہمی جھگڑوں سے بچو، اگر تم جھگڑوں میں پڑے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری قوت جو ہے وہ اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور انہیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں فساد نہیں ڈالنا، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری قوت اکھڑے گی، تم پارا پارا ہو جاؤ گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر تمہارے اندر بزدلی بھی آ جائے گی، دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، لیکن تم چونکہ پارا پارا ہوگے تو اس لیے تم دشمن کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم مٹ جاؤ گے۔ صبر کا ایک معنی رکنا ہوتا ہے، وَاصْبِرُوا یعنی صبر کرو، رک جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، اس عنوان کا میں نے اس وجہ سے انتخاب کیا ہے کہ ہمارا چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ موضوع چل رہا تھا اخلاص کے حوالے سے، ابھی چونکہ ہم نے ماہ جمادی الاخر کے اس آخری عشرے کو جو آج سے ایک ہفتہ بعد شروع ہوگا، تاجدار صداقت اور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمارے اتحاد نے اس عشرے کو تحفظ شاعر اسلام کے طور پہ منانے کا
جو اعلان کیا ہے اس میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی جو آپ نے ایک بہترین نظام حکومت قائم کیا اور شاعر اسلام کا آپ نے تحفظ کیا، اس حوالے سے بیان ہوگا۔ اس لیے اسی کی پیش بندی کے طور پہ اور اس کے شروعات کے طور پہ میں آج نسبت مصطفیٰ کی اہمیت اور اتحاد امت کی اہمیت بیان کروں گا، کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ پارا پارا ہے۔ مسلم قوم بالکل ایک بکھری ہوئی قوم بن چکی ہے، اور جو ہمارا ایک شروع سے مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبا پوری دنیا پہ رہا ہے، آج وہ برائے نام بھی نہیں رہا۔ اور یہ تقریباً سبھی وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں کہ اس وقت عالم کفر جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ایک دم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر، اسلام پر، دین پر، دینی شعائر پر اور بالخصوص جہاد اسلامی پہ وہ لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو گزشتہ دور میں، جس کو آپ 9/11 بولتے ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک صرف امریکہ جو ہے وہ 9 ممالک کے 11 ملین افراد کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کر چکا ہے، شہید کر چکا ہے، ملکوں کے ملک اس نے تہس نہس کر دیے ہیں، اور وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے باقاعدہ دوسرے ملک پہ ایٹمی حملہ بھی کیا ہے۔ اور اگر وہ ذرا بھی کسی ملک کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، تو وہ پھر بالکل وہاں نہیں دیکھتے اور ایک دم جا کے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے، دیگر انہوں نے وسائل اور ذرائع اختیار کر رکھے ہیں، یعنی 11 ملین افراد کو شہید کر دینا۔ مسلمان جو ہیں وہ شہادت کے درجے پہ ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی قتل ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ان میں کوئی غیر مسلم بھی مرے ہوئے ہوں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اس حوالے سے کہ اتنے لوگوں کو تہ تیغ کر دیا، اتنے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر دیا، تو اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور اس وقت دنیا کا ایک تھانے دار بنا ہوا ہے۔ اس کی نسبت اس وقت امت مسلمہ پس رہی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، کہیں پہ عالم کفر ان پہ حملہ آور ہے، اور کہیں پہ خود مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، لیکن کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ اور جہاں سے کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے تو وہ بھی برائے نام ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے اس وقت کشمیر کی حالت، مسلمانان کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اور پورے کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا جا چکا ہے، اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا۔ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یعنی اتنی ایک خوف کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارا جو وکیل ہے پاکستان، یا ریاست کا یہ جو حصہ جو آزاد کہلاتا ہے، یہاں سے بھی کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھ رہی، بس ایک روٹین ورک ہو رہا ہے، روٹین پوری کر رہے ہیں۔ یہ میں خاکہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہے،
جس کی نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں فرمائی ہے کہ جب تم آپس میں لڑو گے، الجھو گے، تتر بتر ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور خود ہمارے مسلمان حکمران بھی اس سلسلے میں کوئی بندہ سوائے ایک آدھ کے آواز مؤثر اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگوں کو ایک عالمی معاشی نظام وضع کر کے جو یہودیوں نے آج سے 300 سال پہلے پروٹوکولز بنائے تھے، کچھ قواعد بنائے تھے جن کو جیوش پروٹوکولز کہا جاتا ہے، اس کے تحت انہوں نے ایک معاشی نظام وضع کیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی ملک بھی ان کے پنجے سے اس وقت نہیں نکل سکتا الا یہ کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا غیرت مند اور ایماندار حکمران آ جائے تو۔ کیونکہ آپ ذرا سی بھی کوئی بات کریں گے تو وہ ایک دم سارے حرکت میں آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں کی قیمتیں بھی وہی متعین کرتے ہیں۔ ہمارے یہ حکمران تو ایک کٹھ پتلیاں ہیں جن کو مطلب جو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اور اس وقت ظاہر سی بات ہے جو عوام کی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، لوگ پس رہے ہیں، غریب مر رہے ہیں، اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین کی وہی عیاشیاں ہیں، ان کی وہی مراعات ہیں، ان کے وہی رنگ ڈھنگ ہیں، ان کے وہی اخراجات ہیں۔ غریب روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہا ہے، لیکن وہ کسی نے ایک بڑا شعر کہا تھا کہ غریب شہر ترس رہا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، اور یہ ساری صورتحال اس عالمی معاشی شیطانی منصوبے کا نتیجہ ہے کہ جس میں لوگوں کو اس قدر پریشان کر دو، لوگوں کو اس قدر تنگ کرو کہ وہ بالکل باقی بھول جائیں، انہیں اپنی ہی پڑ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات میں ہمارے اوپر رحم کرے، کوئی ہمارے ملک پہ اللہ رحم کرے، ہمیں کوئی اچھے اور نیک حکمران دے، اور وہ ایسے حکمران ہوں جو لوگوں کا احساس کرتے ہوں، وہ ایسے حکمران ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہوں۔ آپ کی سیرت میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کس طرح آپ نے ایک بہترین نظام حکومت قائم فرمایا، اور یہ کیا جا سکتا ہے، آج بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے حکمران مخلص ہو جائیں۔ ہم عوام بھی ہم خود بھی اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، ہم حکمرانوں سے کیا رونا روئیں کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو پھر ہماری کھال کھینچتے ہیں، ہماری چمڑیاں ادھیڑتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ ہمارا جو اس سارے قضیے کا جو حل میں مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتحاد امت ہو، وحدت امت جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور معزز سامعین، اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ ہم سارے لوگ، پوری امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں کہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی اختلاف رائے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک لحاظ سے زندگی کی علامت ہے، اچھے ذہن کی علامت ہے، اچھی فکر کی علامت ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے، کوئی چیز مطلب کوئی تجویز دیتا ہے، کوئی نظریہ دیتا ہے، آپ اس کو من و عن قبول کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو، دماغ کو استعمال نہیں کیا۔ آپ اگر اپنے دماغ کو استعمال کریں
اپنے ذہن کو استعمال کریں اور سوچیں کہ بھئی یہ جو بندہ مجھے فکر دے رہا ہے اس میں کہاں کہاں کجی ہے، کہاں کہاں یہ درست ہے، اور جہاں پہ کجی ہے، کمی ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں جب 2-4 لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی باہم فکروں کا اختلاف ہوتا ہے، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، 2 بھائیوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، 2 قبائل کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ یہ جو وکلاء ہیں، آئین، یہ جو مطلب جب بحث کرتے ہیں کسی چیز پہ تو وہ آئین پاکستان پہ بحث کرتے ہیں۔ آئین ایک ہے، آئین کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن ایک وکیل کی اپنی تشریح ہوتی ہے، دوسرے کی اپنی تشریح ہوتی ہے۔ اب ان کا بھی باہم اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی تشریح کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو مثلاً بعض لوگ بے سوچے سمجھے ایک بات کر دیتے، جی اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، جی یہ کوئی کیا ہو گیا، کوئی مطلب فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا۔ تو بالکل اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن یہ جو آگے باتیں ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی میں تو اسی دنیا میں رہتا ہوں، تو اگلے کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر آپ کہیں گے جی میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، تو اگلا بندہ یہ کہے گا بھائی دنیا میں آپ کس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے آپ کس صوبے میں رہتے ہیں، اس صوبے کے آپ کس ضلع میں رہتے ہیں، اس ضلع کی کس تحصیل میں رہتے ہیں، اس تحصیل کے کس گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوگی، آپ جب یہ ساری تفصیل بتائیں گے تو اگلے کے ذہن میں آپ کا پورا تعارف آ جائے گا۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں گے نہیں جی میں تو اسی دنیا میں رہتا ہوں، تو آپ یہ تو بات مبہم ہے۔ اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ کون ہیں، آپ کہیں گے جی ہم انسان ہیں، تو آپ انسان ہیں۔ بھائی آپ انسان ہیں، لیکن آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی فکر کا زاویہ کیا ہے، آپ کا پورا تعارف کیا ہے؟ جب تک آپ پورا ایک تعارف نہیں کروائیں گے بات مبہم رہے گی، نہیں بنے گی۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یہ جو ہمارے یہاں ایک پہچان ہے جماعتوں کے حوالے سے، فرقوں کے حوالے سے، یہ بھی اپنی جگہ کوئی بری نہیں ہے، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ باہمی فساد اور فتنہ اور جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ جب تک ایک مطلب فکر آپ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بغیر کوئی بات نہ ہو، جو چیز قرآن و سنت کی تشریح کے مطابق ہو، جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ ہمارے یہاں دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے بعض غیر مقلد حضرات تو اس بات کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امام ابو حنیفہ کو امام سمجھتے ہیں، امام مالک کو امام شافعی، امام احمد کو امام صاحب حضور کو امام سمجھتے ہیں۔ وہ تو ویسے یہ تو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات استعمال کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ائمہ ہیں ان کو ائمہ سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ کوئی شخص بھی قرآن و سنت کی تشریح سے ہٹ کے امام نہیں بن سکتا۔ تقلید اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ مطلب بعض لوگوں کو یہ بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے قرآن و سنت، بھئی آپ ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن و سنت کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ بھئی ابو حنیفہ کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں
کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ اب ہر بندہ تو اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن و سنت کو از خود سمجھ سکے۔ ایک بندہ ہے، کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے، کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ جاؤ بھائی آپ قرآن و سنت سے دیکھو، وہاں پہ تلاش کرو؟ بھائی وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ یہ تو خود اللہ نے فرمایا۔ اور ائمہ کی تقلید اس لیے ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ہم سے بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے سامنے تو خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، اور وہ جو چیز چاہتے تھے حضور سے پوچھ سکتے تھے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام میں بھی بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، جو مفسر تھے، محدث تھے، جو فقیہ تھے، جو دوسرے عام صحابہ ہوتے تھے ان سے وہ مسائل پوچھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتی تھی، دیگر جو فقیہہ خواتین تھیں ان کے پاس وہ جایا کرتی تھی۔ تو ان کو تو ضرورت بئی معنی نہیں تھی تقلید کی کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے اکتساب فیض کیا تھا۔ اب ہم کیسے کریں گے، یا اس کے بعد کے لوگ کیسے کریں گے؟ ایک مسئلہ ہے، اس میں مختلف احادیث ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں ایک سے زائد احادیث ہیں۔ بھئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بھی ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنے کے بارے میں بھی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے کس حدیث پہ عمل کرنا ہے؟ اسی طرح رفع یدین کے بارے میں بھی احادیث ہے، اور عدم رفع یدین کے بارے میں بھی احادیث ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح حل کرنا ہے؟ یہ تو کوئی وہ امام کرے گا کہ جو علم کی ان بلندیوں پہ ہوگا کہ جس کے بعد ایک انسان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ عمل متروک ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر حدیث پہ انسان عمل نہیں کر سکتا، ہاں ہر سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں احادیث ہیں، ان میں سے ہر ایک پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، مطلب کیا بھی نہیں جا سکتا نا۔ بہت سی ایسی حدیث تھی جو اس وقت اور زمانے کے اعتبار سے تھی۔ اب ائمہ نے ان کو کیا کیا، چھانٹی کی، دیکھا، جس کی ضرورت تھی اس کو باقی رکھا، عمل کو باقی ایک تشریح کر دی۔ میں وہ جو غلط فہمیوں کی بھی بات کر رہا تھا کہ اتحاد امت میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں جب انانیت سامنے آتی ہے، جب انسان کا علمی کبر اور غرور اس کو جو ہے نا وہ فکری طور پہ بانجھ کر دیتا۔ تو اسی طرح ہمارے احناف میں جو دو مکتبہ ہائے فکر ہیں، ان کے بھی جو اصولی اختلاف ہیں وہ چند باتوں پہ ہیں، ان کی کوئی چند عبارات ہیں، اور ہمارے ہاں کی کچھ عقائد ہیں جن کو وہ درست نہیں سمجھتے، ان کی جو چند عبارات ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اصول اسلام کے خلاف ہے۔ باقی جو باتیں آگے کی ہیں ان میں کوئی مثلا ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی یاد رکھے میری بات، بڑی میں ذمہ داری سے یہ بات اکثر میں کہتا بھی رہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو، جس کے اندر ایمان کا نور ہو، جس کے اندر ذرا سا بھی دینی شعور ہو، بالکل معمولی سا دینی شعور ہو، وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ کبھی، یہ بات بالکل پڑھی لکھی آپ سے، اور کسی ایک عالم اہل سنت کے کسی ایک عالم کی کوئی ایک کتاب، کیا ایک رسالہ، ایک مضمون بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ تم نے قبر پہ جا کر قبر کے آگے سجدہ کرنا ہے۔
بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ میں شاید میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ قبر پہ حاضری دے، قبر پہ جب حاضری دو تو کس طرح دو؟ جاؤ سلام کرو، نہ جھکو، نہ چومو، نہ چاٹو، ایک ہاتھ دور، ایک ہاتھ یہ آدھے گز کو بولتے ہیں، ایک ہاتھ دور رہ کے فاتحہ پڑھو، صاحب مزار کے لیے، صاحب قبر کے لیے دعا کرو، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو۔ یہ ہمارا جو اہل سنت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ اور ہمارے علماء، میں بیچ میں آپ کو بڑے مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے بات کی تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ اپنے پیر خانے پہ جب گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادہ بھی تھے، ایک ہی صاحبزادے تھے آپ کے، حضرت خواجہ غلام محی الدین۔ اور ظاہر سی بات ہے پیران اعظام کے ساتھ ایک لوگوں کا بڑا ایک مطلب گروہ ہوتا ہے، لوگ ایک جماعت کی شکل میں جاتے ہیں۔ تو جب وہ مزارات پہ حاضر ہوئے تو جو صاحبزادہ صاحب تھے نا، وہ جھکے نیچے قبر کو چومنے کے لیے جھکے، تو حضرت تاجدار گولڑا نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یوں پکڑ کے کھڑا کر دیا، پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ تو صاحبزادہ صاحب خود بھی عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا، عرض کی حضور میں تو یہ قبر کو سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں جھک رہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو سجدہ کرنے کے لیے نہیں جھک رہا، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں یہ تو یہی دیکھیں گے کہ پیر صاحب جھک رہے ہیں، لہٰذا یہ تو سجدے پہ آ جائیں گے۔ یعنی میں عرض یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سی غلط فہمیوں نے ہمیں دور کر رکھا ہے، غلط تشریحات نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رکھا ہے۔ مطلب جو چیز سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں بس یہ ٹھیک اس نے کہا ہے۔ اس لیے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں اختلاف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ امت کی کیا ایک مطلب ایک ہی مکتبہ فکر میں 10 گروہ بن چکے ہیں، ایک ہی مکتبہ فکر میں ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنے ایک فکر ہے، اسی کے مطابق وہ مطلب چلتا ہے۔ تو یہ ساری نحوستیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اختلاف کو، جو اختلاف رائے ہے، اس کو تنازع بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تنازع نہ بناؤ، اختلاف رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے علمی اور فکری اختلافات کیے ہیں، آپ پڑھیں گے پوری وہ مطلب تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، صحابہ کرام کے جو مطلب حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، بڑے بڑے جو فقیہان امت تھے، ان کے بہت سے مسائل میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، لیکن اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کہیں نہیں جی تو کافر ہے تو لہذا میں صحیح ہوں۔ یہ جب فکر آتی ہے یا پھر کسی پہ مطلب ایسے ہی الزام لگا دیا، جیسے میں نے عرض کی کہ بھئی ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی قبر پہ سجدہ کیا جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار تسی تو اس قبراں تے سجدے کر دے جی۔ اب وہ کیا ہے، جاہل لوگوں کا عمل ہے، خود ہم نے دیکھا ہے، میں لاہور میں پڑھا ہوں، داتا صاحب ہم جاتے ہیں وہاں تو کئی ایسے جہلا بھی ہیں جو ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب یہ کوئی مطلب کسی عالم نے تو انہیں نہیں کہا ہوا نا، کسی مصنف نے کتاب لکھ کے تو نہیں رکھی کہ بھئی تم نے جا کے کسی قبر کی طرف، حالانکہ ہمارے علماء نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ سامنے قبر ہو، تم فرض نماز پڑھتے ہو اسے ہٹ کے پڑھو۔ اور بیچ میں یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ کہ آپ کہیں نماز پڑھیں نا تو سامنے اگر کوئی بندہ بیٹھا اس کے سامنے کھڑے ہو کے یوں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر امام مثلا مسبوق لوگ ہیں، نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے تو امام کو بالکل مقتدیوں کی طرف یوں رخ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک بیچ میں چلے ایک ضمن مسئلہ آ گیا۔ تو ان غلط فہمیوں نے امت کو کیا کیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس کا میں حل کی طرف آتا ہوں، آخری ہمارا لمحات ہیں، بات کے مختصر سی بات کروں گا۔ اس سب کا کیا، کچھ لوگ ایک طبقے کو لے کے بیٹھ کے، کچھ لوگ دوسرے طبقے کو لے کے بیٹھ کے، کچھ لوگ مطلب
یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ طبقہ درست ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ درست ہے۔ اس سب نقطے کا حل اگر آپ کہیں گے کہ ایک لفظ میں کیا ہے تو وہ ہے نسبت۔ نسبت کس کے ساتھ؟ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم اگر ایک ذہن میں یہ چیز رکھ لیں کہ جس شخصیت کو، جس ذات کو یا جس بھی شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ ہمارے لیے مکرم ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہم اس کا ادب کریں گے، ہم اسی کے ساتھ چلیں گے، تو گویا ہم ان سارے اختلافات سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا، مثلا اہل بیت کے نام پہ الگ فرقہ بن جائے، صحابہ کے نام پہ الگ بن جائے، کسی اور نام پہ الگ بن جائے، فقہا کے نام پہ الگ بن جائے، تو امت تو تقسیم در تقسیم ہوگی۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی سب کو نسبت حضور سے ہے، چاہے حضرات اہل بیت اطہار ہیں ان کو بھی نسبت حضور سے ہے، چاہے صحابہ کرام ہیں ان کو بھی نسبت حضور سے ہے، شانیں تو حضور کی وجہ سے ملی ہے سب کو، چاہے حضرات اہل بیت اطہار ہو چاہے صحابہ کرام ہو، ان کو جو شانیں عطا فرمائی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ حضور کی وجہ سے ہی ملی ہیں۔ تو ہم اگر اس کو معیار بنا لیں، دیکھیں نا ہم لوگ آج مطلب 1500 سال یہ چل رہی ہے 15ویں صدی ہجری، 1500 سال ہو گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب اعلان نبوت فرمایا تو 1500 سال بعد ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کریں یا کوئی ان کے معیارات کے بارے میں بات کریں کہ جن ہستیوں کا اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون شامل ہے، انہوں نے اپنی جانیں تو کیا، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے تج دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ دیکھیں نا اس وقت آپ ذرا ایک مطلب ذہن میں رکھیں کہ 500-550 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں کی غالب ترین اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہے، شرک کا ماحول ہے، ایک شخصیت آتی ہے، لوگوں میں 40 سال اپنی زندگی گزارتے ہیں، صادق اور امین لوگ انہیں بولتے ہیں اور ہر چیز کا، ان کی ہر بات کا احترام کیا جاتا ہے، اچانک وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ سارے کا سارا غلط ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں، اتنے الہ نہیں ہیں، اللہ صرف ایک ہے، عبادت صرف اسی کی کرو، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے تم ان کو پوچھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے معاشرے میں تو ایک زلزلہ آ گیا تھا نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنے عرصے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ شخص آیا اور اس نے ہمیں مطلب ایسے کر دیا۔ تو اس حالت میں جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، اپنے نہ ماں باپ کی پرواہ کی، نہ قوم قبیلے کی پرواہ کی، نہ برادریوں اور رشتہ داریوں کی پرواہ کی، آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کمال کا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ یعنی دیکھیں نا حضرت بلال کے واقعے تو سارے سنتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ سنا تو قوالی بھی تو سنتے رہتے نا، سارا ہے نا۔ حضرت بلال کیا ہے بھئی، وہ نیچے لٹاتا تھا، وہ جو ان کا مطلب مالک تھا، اس وقت یہ غلامی کا رواج تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں اس ریت پہ لٹا کے اوپر بھی سل رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہو کہ یہ بت ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے هو اللہ احد۔ یعنی کمال کی بات ہے نا جی، یہ ایمان، یعنی ایمان کی معراج پہ تھی وہ ہستیاں۔ ہمارا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں، ہمارا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیں، ہمارا یہ صرف بنتا ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا، ہم ان کی عظمتوں کو، ان کی بڑائیوں کو تسلیم کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، ہم تو اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، میرے صحابی کے آدھا سیر جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان ہستیوں کے بارے میں ہم آج طے کریں تو یہ تو بہت ہی مطلب ایک ایمان سے ہٹ کے یہ بات ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، امت
کے اختلاف کو حل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ہستیاں میرے آقا کی پسندیدہ تھیں. یارو آپ دیکھیں نا کہ خشک نسبت حضور سے ہوگی، خشک کھجور کا تنا ہے. یہ جن حضرات نے جو مطلب وہاں گئے مسجد نبوی شریف میں استوانہ حنانہ دیکھا ہوگا آپ نے. استوانہ حنانہ ایک ستون ہے نا جو مسجد نبوی شریف میں، ان ستونوں میں مختلف ان کے نام دیے گئے. ایک استوانہ حنانہ ہے یعنی رونے والا ستون. وہاں کھجور کا ایک خشک تنا ہوتا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے. حضور ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے. جب ممبر تیار ہوا حضور، یہ لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. میں صرف آپ کو نسبت کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ جب حضور کے لیے ممبر تیار ہوا، حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، تو لوگوں نے سنا کہیں سے رونے کی اور ہچکیوں کے بھر بھر کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بڑے حیران ہوئے صحابہ کرام کہ یہاں ہم میں تو بیٹھا کوئی نہیں رو رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے اترے اور جا کے اس کھجور کے تنے پہ یوں ہاتھ پھیرنے لگے نا جیسے کوئی بچے کے یا رونے والے کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کی وہ ہچکیاں ختم ہوتے ہوتے وہ خاموش ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو تنا ہے نا کھجور کا خشک تنا، یہ میرے فراق میں رو رہا ہے کہ میں پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا، اب میں ممبر پہ آ گیا، اب میرے فراق میں یہ رو رہا ہے. تو حضور نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے تجھے ہرا بھرا اور سرسب درخت بنا دیا جائے یا تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے اور تجھے دفن کر دیا؟ وہ تو حضور ہی سمجھتے تھے نا اس کی زبان، اب باقی لوگ تو نہیں سمجھے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اس تنے کو باقاعدہ دفن کیا گیا. چند لمحات کے لیے جس تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ جنتی ہے. تو ہم تو آج کل جج بنے ہوئے کہ فلاں صحابی کوئی جنتی ہے یا نہیں ہے، یا فلاں. اللہ اکبر، کیا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. اس لیے میرے بھائیوں ہم نے ان نسبتوں کو، بس نسبت مصطفیٰ کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے نا، یہ ہمارے ہاں جو موڑ شریف کا ایک سلسلہ ہے، سارے جو طریقت کے سلسلے ہوتے ہیں نا وہ حضور سے نسبت کے لیے پختہ کرنے کو ہوتے ہیں، لیکن موڑ شریف والے خاص ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نسبت رسولی. تو چونکہ وہ ہمارے کئی شریف سے وہ فیض یافتہ ہیں تو اس لیے نسبت رسولی کی وہ بات کرتے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت پکی کرو ساری چیز پکی ہو جائے گی. حضور سے نسبت کمزور ہوگی پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا جب محبت اور نسبت پکی ہو جائے نا، پھر جو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے عیب بھی آپ کو ہنر نظر آنے لگتے ہیں. لیکن اگر محبت اور نسبت کچی ہو تو پھر جو ہنر بھی ہے وہ بھی بندے کو عیب نظر آنے لگتا ہے. اس لیے آج میں نے اس موضوع پہ اس لیے بات کی کہ ہم نے چونکہ حضرت اگلے عشرے میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو یہ ایک اس کے لیے ایک میں نے ایک مطلب یہ ابتدائیہ کے طور پہ آج یہ بات کی ہے. اور آخری 2-4 منٹ میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگلے جمعے کو دربار حضرت سخی سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس شروع ہو رہا ہے. اور یہ عرس ہوتا ہے، میلہ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بار بار عرض کر بھی چکا ہوں، میں لکھتا بھی ہوں، میرے مضامین میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ولیوں کے میلے نہیں ہوتے، عرس ہوتے ہیں. یہ میلہ عرف عام میں چلے لوگ کہہ دیتے ہیں، بیچارے لوگوں کو ہم کیا کہیں. لیکن ہمارے آج تقریباً پورے کشمیر میں، پوری ریاست میں ہم نے اپنے دوستوں سے اپیل کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے ولی کا عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کو اس پہ عمل کی ترغیب دی جائے. عرس کا بس یہی مطلب ہے. یہ جو ہمارے ہاں بن گئے ہیں کہ جناب ادھر سے ڈھول جا رہا ہے، چادر جا رہی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں دربار کے سامنے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. وہ صاف واضح حدیث ہے. تو حضور نے اپنے مزار اقدس کے بارے میں یہ فرمایا
تو باقی کیا کوئی بندہ یہ عقلی طور پہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جا کے قبرستانوں میں ڈھول مارے جائیں؟ تو وہاں پہ مارے جاتے ہیں، وہاں پہ سب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا جی ایک کلندری لینا ہے، وہ کیڑی کلندری لینا ہو بھائی، خدا دا واسطہ ہے یار، یہ کوئی اگر سن رہا ہے، ویسے اسپیشل برانچ والے دوست ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن آج مجھے شاید ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کوئی پہنچائیں ہماری آواز کو، یہ کوئی کلندری شلندری لینڈ نہیں ہے بھیا، بس لائن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وہ ایک دفعہ میں نے وہاں، مجھے پہلے وہاں تقریب جاتا تھا، وہ عرس پہ بیان کے لیے بلاتے تھے، مختصر سی محفل ہوتی ہے، ایک دن میں نے صحیح لتاڑا ذرا وقاف والوں کو، یار تم یہ کیا کرتے ہو یہاں پہ، یہ اللہ کے ولیوں کے عرصوں میں آپ نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، باہر گتکا چل رہا ہے، لڑکے ناچ رہے، اب تو ملنگڑیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں سے، وہ بڑی امام سے کوئی مطلب اسلام آباد سے آتی ہے، مطلب وہ بھی سسٹم شروع ہو گیا۔ خدا کے لیے نہ مسخ کرے ان اللہ کے ولیوں کو جن نے اللہ اللہ کر کے ولایت پائی، اور ہم جا کے وہاں پہ اس طرح کی باتیں کریں۔ تو آج ہمارے پورے ریاست میں ماشاءاللہ اس عنوان پہ ہمارے خطباء گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے۔ کوئی بھی بندہ خلاف پیمبر کسیرا گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایک قدم بھی حضور کے راستے کے خلاف چلے گا، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ میں بات کر رہا تھا، میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا نا جی وہ بابا بلے شاہ نے جو نچے، میں نے کہا دین کوئی بابا بلے شاہ کا نام ہے؟ یہ دین کی، اور بھائی دین کسی پیر فقیر بزرگ کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کا نام ہے۔ جو بھی اللہ والا ان کے راستے پہ چلا، ہمارے سر اس کے آگے خم ہیں، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر کوئی اس راستے پہ نہیں چلتا تو پھر ہمارا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بندے کا کوئی ایک عمل ہے تو اس کو کوئی شریعت کی دلیل تو نہیں بنایا جا سکتا۔ شریعت کے لیے دلیل چاہیے اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تب جا کے یہ بات بنتی ہے۔ تو ہم نے چونکہ آج ہمارے سارے خطباء حضرات سے یہ اپیل کی تھی، اگلے جمعے کو وہاں پہ عرس شروع ہو رہا ہے، آپ بھی بے شک اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جائیں، دعا کریں، وہاں پہ ان کی بلندی درجات کے لیے کریں، اپنی بہتری کے لیے کریں، امت کی بہتری کے لیے کریں۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں اب شروع ہو گیا ہے، اس سے اللہ ہمیں بچائے اور آپ بھی بچ کے رہا کریں۔ یہ کوئی اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر کہیں ہماری آواز پہنچ جائے، ویسے بھی سم بکمن کا سسٹم ماحول ہے، لیکن کہیں پہنچ جائے تو حکومت کو بھی جو اس کی اصل ذمہ دار ہے اس کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ایک اللہ کے ولی کے مزار پہ یہ ہو رہا تھا اور تم لوگ سو رہے تھے، تم کہاں تھے اس وقت۔ یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں تاکہ ہم سوچیں اور ہم دیکھیں کہ اولیاء اللہ کی اصل تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں ان پہ کیسے چلنا ہے۔